السلام علیکم سامعین، کچھ ملی جلی سی صورتحال ہے۔ عمران خان جو ایک عرصے سے کرائسس کا شکار ہیں، آج وہ 16 مقدمات میں عدالتوں میں پیش ہوئے، تقریباً آلموسٹ ان کے مطابق تو شاید ان کی گرفتاری ہونا تھی، تو یہ ان کی گرفتاری نہیں عمل میں لائی گئی اور ان کو تمام عدالتوں سے ریلیف ملا، جبکہ انہوں نے چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد عامر فاروق کے لیے ایک درخواست بھی دے دی تھی کہ وہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں ان کی پیروی نہ کریں۔ تو عمران خان کے لیے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن قسمت اس وقت تک ان کا ساتھ دے جا رہی ہے۔ اب قسمت دے رہی ہے یا مجھے تو ویسے ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملات کہیں نہ کہیں ضرور طے ہو گئے ہیں، یا پھر معاملات کو کہیں سیٹل کیا جا رہا ہے۔ کچھ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس حالات میں بھی عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چاہیں وہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں، کچھ اہم چیزیں ہیں، ان میں سے پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صبح گیا یا شام گیا، تو وہ خبر کہاں تک سچ ہے، کہاں تک ہو پائے گی، یہ تو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ اس کو شاید تھوڑا وقت لگ جائے، کچھ دن اس بات کو لگیں گے کہ پرویز الہی صاحب کا، لیکن آلموسٹ انہوں نے اپنا یہ فیصلہ اپنے بیٹے مونس الہی پر چھوڑا ہے، مگر مشکل لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا اپنے اوپر دباؤ جہاں سے بھی ان کے اوپر آ رہا ہے اس دباؤ کو ریزسٹ کر سکیں گے، بہت مشکل نظر آتا ہے۔ تو عمران خان کو تو بڑے فائدے ہو رہے ہیں، 2 رکنی بینچ ہے، فوراً انہوں نے درخواست دی، وہ 2 رکنی بینچ بن گیا، اسی دن نوٹس جاری ہو گئے، پھر سماعت بھی ہو گئی اگلے دن، اور پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ایک اور درخواست، وہاں سے ان کو کوئی ریلیف تو نہ ملا، تو انہوں نے کہا کہ ایک اور درخواست دے دی کہ اب اس کو 3 رکنی بینچ بنایا جائے تاکہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر فیصلہ دے سکے۔ تو لگتا ہے کہ وہ ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی، ایسا نظر آ رہا ہے بہت ہی واضح طور پر۔ اور جہاں تک پرویز خٹک کا معاملہ ہے کہ پرویز خٹک عمران خان کے سے ہٹ کر جو ہے نا وہ ایک گروپ تشکیل دینا چاہ رہے ہیں کے پی کے میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گروپ عمران خان کے مقابلے میں کھڑا کریں گے تو کیا اس گروپ کی کیا حیثیت ہوگی، کیا لوگ ان کے ساتھ چلیں گے؟ لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ 2 ٹوک الفاظ میں آپ تک یہ بات بتاتا ہوں کہ وہ اپنی یا اپنے بیٹے کی سیٹ تو شاید بچا سکیں، لیکن وہ عام پبلک یعنی جنتا کو اپنے ساتھ شاید ملا کر نہ اس طرح ایک کوئی انقلابی تبدیلی برپا کر سکیں، لیکن آصف علی زرداری نے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے، لگتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ ہاں، ایک بڑی اہم بات جو سامنے میں آئی ہے کہ آج دن بھر خبر چلتی رہی کہ ججوں کی تنخواہوں میں جو ہے نا وہ کمی کر دی گئی ہے۔ میں بھی سن کر ٹیلی ویژن چینلز پر بہت حیران ہو رہا تھا کہ حکومت بہرحال ججوں کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس میں تقاریر تو کر رہی تھی، لیکن یہ انہوں نے کیا کام کر دیا۔ لیکن ایک رپورٹر نے اس راز کو کھولا کہ انہوں نے کہا کہ میں وزارت قانون سے یہ دریافت کیا ہے، تو اصل میں پتہ چلا کہ ججوں کی تنخواہوں میں کمی نہیں بلکہ ججز کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا۔ میں بھی کہ 30 مار خان کتوں آ گئی گورنمنٹ کہ جناب ججاں دی تنخواہاں چ کمی کر دیتی ہے اور آنے والے ججوں کی بھی مخالفت مول لے گی، ایسا ممکن تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہوتا ہے کہ طاقتور کو مراعات پر مراعات دی جاتی ہیں، اس کی مراعات میں کمی کرنا اس کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ ججوں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے لیے اس 13 جماعتی اتحاد کو تیار ہو جانا چاہیے، مگر تھوڑی دیر کے بعد یہ کلی کھل گئی کہ نہیں، ججز کی تنخواہوں میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے، ججز کی تنخواہوں میں 20% اضافہ ہوا ہے، اور یہ 20% اضافہ بیسک سیلری پر ہوا ہے۔ اگر چیف جسٹس کی تنخواہ کے بارے میں جائیں تو ان کی تنخواہ میں 2,04,865 روپے چیف جسٹس کی تنخواہ بڑھی ہے، صرف چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ۔ اور جو عام ججز ہیں وہ پہلے جو تنخواہ لے رہے تھے
ان میں ان کی تنخواہ 10,24,324 روپے تھی. نہیں، یہ چیف جسٹس کی گزشتہ وہ تھی سیلری تھی. اور اب ان کی تقریباً 12 لاکھ سے مطلب ہے کہ 28,000 سم تھنگ ہو گئی ہے. 12 لاکھ سے 28,000 29,000 سم تھنگ اب چیف جسٹس صاحب کی سیلری ہو گئی ہے. اور جو عام ججز چیف جسٹس صاحب کے ساتھ دوسرے جسٹس صاحبان ہیں ان کی تنخواہ پہلے جو ہے وہ 9,67,636 روپے تھی. تو اب ان کی تنخواہ جس میں اضافہ ہوا ہے، جو ان کی تنخواہ میں یعنی چیف جسٹس کے علاوہ جو ججز ہیں ان کی تنخواہ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 1,93,527 روپے اضافہ ہوا ہے. اور جسٹس صاحبان کی بھی سیلری اب بڑھ کر 11,61,163 روپے ہو گئی ہے. تو ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی بھی اسی طرح تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے. تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، بڑا اس کو غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا ججز کا. لیکن وہ اندر خانے بات کچھ اور ہی نکلی ہے. یا تو یہ جان کے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ خبر جان بوجھ کر چلوائی گئی ہوگی کہ جی ہم نے ان کی تنخواہوں میں کمی کر دی ہے پبلک کو یہ بتانے کے لیے کہ او جی حکومت نے بڑا اقدام کر دیتا ہے جی ججاں کی تنخواہ دیکھیا نا کمی کر دیتی. ساڈے خواجہ آصف صاحب اسمبلی بڑیاں تقریراں کر رہے سن کہ ججز بڑی تنخواہ لیندے نے، ہن کٹا دیتی ہے اسی تو، لیکن کٹائی نہیں ہے جناب، ودا دیتی ہے. طاقتور کے سامنے سب لوگ بے بس ہو جاتے ہیں. بہرحال اچھا، اس میں آگے چلتے ہیں کہ ایک خدشہ عمران خان کے لیے جو توشہ خانہ کیس جو تھا وہ اس کے بارے میں آ رہا تھا، تو اس کو تو ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے. تو لوکل عدالتوں میں اس کو پھر سے بھیجا ہے کہ جناب اس کو دیکھیں، اگر آپ لوگوں نے کیس بنانا ہی ہے تو کسی طریقے سے بنائیں، یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے جو آپ نے ابھی تک بنایا ہے. تو بظاہر تو اس کیس میں ہائی کورٹ نے اسے اڑا کر رکھ دیا. میں تو کہتا ہوں دے مارا ہے نیچے نچلی عدالتوں کو پھر سے. ہاں، ایک اور جو خطرے کی بات نظر آ رہی ہے اگر ایسا ہوا تو وہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کہ ملک ریاض صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں القادر یونیورسٹی کیس میں. تو اگر ایسا ہو گیا تو عمران خان کے لیے خدشات بڑھ جاتے ہیں. بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے تو عمران خان کو گھیرا جانا ہے اور گھیرا جا رہا ہے. ان کے اوپر دباؤ اور پریشر بھی رکھا جا رہا ہے. ابھی انہیں کہا کچھ نہیں جا رہا لیکن دباؤ ان کے اوپر مسلسل ہے. جو بلوچستان میں ایک وکیل کے قتل کا مقدمہ جو عمران خان پر ڈالا گیا تھا، ابھی تک سپریم کورٹ میں عمران خان گئے ہیں اس کے لیے، لیکن ان کو فوری ریلیف شاید نہیں مل سکا ہے. تو 16 کے 16 مقدمات وہ جن میں پیش ہوئے تھے ان میں وقتی طور پر عمران خان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، جس کو ابھی بھی حکومتی شخصیات کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ابھی تک عدلیہ کے لاڈلے ہیں. ولا عالم لاڈلے ہیں یا کیا ہیں. ہاں، دوسری ایک اور بڑی ہی اہم خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ گلگت بلتستان میں تبدیلی کے لیے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو جعلی ڈگری کیس اور دوسرے معاملات میں بالکل گھیر لیا گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے یہ سزائیں دی جا رہی ہیں. بات تو یہ بالکل ان کی درست ہے کہ عمران خان کی سپورٹ کرنے اور جگہ جگہ ان کو سیکیورٹی دینے اور ان کے ساتھ معاملات میں کھڑا ہونے کی سزا ہی ان کو دی جا رہی ہے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی اکثریت موجود تھی، مگر اس کے باوجود کس طرح سے پی ٹی آئی کو اقلیت میں بدل دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرح بہانے بنا کر، یعنی ایم ایل ایز جو ہیں اسمبلیوں کے ممبر لاجسٹو اسمبلی، یہ تبدیل ہو جائیں گے یا پھر یہ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں. یہ گلگت بلتستان کے پی ٹی آئی کے ایم ایل ایز کا بھی ایک طرح سے امتحان ہے. دیکھیں وہ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں. عمران خان اپنی زندگی کے انتہائی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اپنی اس ساری جنگ کو نہایت بہادری کے ساتھ، نہایت عقل مندی کے ساتھ
لڑتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ رعایت برت رہی ہے یا واقعی اس میں عمران خان کامیابی سے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ جو بات آپ کو میں نے کہی ہے کہ عمران خان کامیابی کے ساتھ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ان کو کچھ رعایت دے رہی ہے اور کچھ وقت درکار ہے اس کو اپنی کارروائی ڈالنے میں، یہ تو اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔